بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ میں آج مراقبے کی تعلیم نور الہدا کتاب حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف نور الہدا خرد سے کروں گا، جس کے صفحہ نمبر 20 میں در ذکر مراقبہ و خواب غرق و تفرید و تجدید، اس چیپٹر کو آج میں پڑھاؤں گا کہ مراقبہ کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں واضح رہے کہ مراقبہ اور خواب غرق اپنے آپ سے بے خبر ہونے کا نام نہیں ہے۔ بالکل واضح بات ہے، یاد رکھیے گا، خواب غرق ہو یا مراقبہ ہو، جو ہم کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس میں بے خبری کا نام نہیں ہے، اور بالکل اپنے آپ سے لا تعلق ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ اپنے ہوش اور بے ہوشی کے درمیانی حالت کا نام ہے کہ انسان اپنے وجود سے اپنا قابو اور کنٹرول کم کر لے، لیکن اپنے باطن کے اوپر قابو رکھے۔ اس حالت کے نام کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اگر آپ گم ہو گئے، اگر آپ غائب ہو گئے، اگر آپ کو پتہ نہیں چلا، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو جب مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں اور نیند کی حالت کو وہ مراقبہ سمجھتے ہیں۔ ایسا مراقبہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اب جاگتے رہتے ہیں اور ان کا حالت اپنے دماغ کے اوپر قابو رہتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے ذہن میں سوچیں، خیالات پیدا کرتے ہوتے ہیں کہ میں ادھر جا رہا ہوں، میں آسمانوں کی طرف جا رہا ہوں، میں اڑ رہا ہوں۔ اس حالت کو بھی مراقبہ نہیں کہتے، یہ تو خیال کا نام ہے، یہ تو سوچیں ہیں، اس کو مراقبہ نہیں کہا جاتا۔ مراقبہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک مقصد اپنا متعین کریں، اپنے پورے وجود کو بالکل نارمل حالت میں نرم کر کے اپنے پورے جسم کو ڈھیلا کر دیں، آنکھوں کو بند کریں، زبان کو تالو سے لگائیں، اپنے ہونٹوں کو بند کریں، اپنی ٹھوڑی کو اپنے سینے سے جوڑ لیں اور ناک کے ذریعے سانس لیں۔ اتنی آرام سے سانس لیں کہ سانس کے لینے کا بھی آپ کو تکلیف اور کوشش نہ کرنی پڑے۔ کچھ لوگ سانس اس طرح لیتے ہیں، کھینچ کے سانس لیتے ہیں، اس طرح مراقبہ نہیں ہوتا۔ اس مراقبے میں سانس اتنی نرمی کے ساتھ لیں، جس طرح عام ایک شخص سانس لے رہا ہے تو دیکھتے ہیں کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ سانس لے رہا ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے اپنے پورے وجود کو نرم کریں اور اپنے پورے وجود کو اپنا ایک مقصد پیدا کریں۔ اور بہت سے لوگ اپنے ذہن میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں بہت مراقبہ کرتا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کے خیالات اگر آپ مراقبہ کرنے سے پہلے پیدا کریں گے تو کبھی بھی مراقبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مراقبہ کیوں ہے؟ مراقبہ سوچ و سمجھ کا نام ہے۔ مراقبہ بھولی ہوئی چیزوں کو دوبارہ یاد کرنے کا نام ہے۔ حاضرین محترم، آپ سب نے اپنے رب کا دیدار کیا ہوا ہے۔ وہ وقت جب آپ عالم ارواح میں تھے، آپ کی روحیں عالم ارواح میں موجود تھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو اللہ رب العزت کی اس آواز نے کانوں کی سماعت کو کھول دیا، تو ہم نے سنا۔ جب ہم نے سنا تو سننے کے بعد ہم نے منہ سے بولا۔ کیا بولے؟ قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر ہم نے اپنی زبان کے ساتھ باطن کی گویائی بولنے کے ساتھ ہم نے اللہ رب العزت کا اقرار کیا۔ ہم وہ جو منظر بھول چکے ہیں، اس منظر کو واپس یاد کرنے کا نام مراقبہ ہے، کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی روح کو واپس اسی عالم ارواح میں جانے کو کہیں۔ جب ہماری روح سفر کرے گی تو ہماری روح عالم ارواح میں اسی جگہ پر واپس جا کے کھڑی ہو جائے گی، اور انہی ارواح کے درمیان اسی وقت کو واپس ریپیٹ کیا جائے گا، اور پھر ہم خدا کی بارگاہ کے سامنے بیٹھیں گے، اور اسی وقت پھر وہ وقت دوبارہ ریپیٹ ہوگا ہمارے شعور کے درمیان۔ اس چیز کا نام مراقبہ ہے۔ ہم نے جنت دیکھی ہے، دوزخ دیکھی ہے، ہم نے بیت المعمور دیکھا ہے، اس کو مراقبے میں دوبارہ جا کے دیکھنا،
اور دوبارہ اس چیز کا دیدار کرنا۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مراقبے کی 10 قسمیں ہیں۔ مراقبہ سفر ازل کی سیر، مراقبہ سفر ازل کی سیر پہلا مراقبہ۔ دوسرا مراقبہ سفر ابد کی سیر۔ ازل کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے تھے، اور ابد کیا ہے؟ ہم کہاں جائیں گے۔ آنے والے وقت کی سیر، ہم قبر میں کیسے ہوں گے، قیامت والے دن کیسے ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے، ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا۔ ازل کی سیر اور ابد کی سیر۔ پھر وہ مراقبہ فی الارض، زمین کا مراقبہ۔ سفر آسمان کی سیر کا مراقبہ، آسمانوں کی سیر کا مراقبہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کا مراقبہ، انبیاء کی محبت کا مراقبہ، غالب اولیاء یعنی حضور محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا مراقبہ، ہر مومن مسلمان سے مصافحہ اور ملاقات کا مراقبہ، قلب، نفس، روح کے تماشے کے سفر کا مراقبہ، توفیق باری تعالیٰ کا مراقبہ۔ تو یہ وہ مراقبہ جات ہیں جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ جب انسان ان سارے مراقبہ جات کو دیکھ لیتا ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں ولی تب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ مراقبہ جات میں آسمانوں کے تمام عالم کا دیدار نہ کر لے، انبیاء سے ملاقات نہ کر لے، نیک روحوں سے مل نہ لے، اور یہ مصافحہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص انکار کرے، وہ یہ کہے کہ یہ جھوٹ اور خیال اور تصوراتی باتیں ہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ آپ بتائیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی آسمان کی سیر کو نہیں گیا؟ وہ آسمانوں کی سیر پہ گئے ہیں، موجود ہیں آسمانوں کے اوپر۔ حضرت ادریس علیہ السلام، اب جو لوگ مراقبے سے کا انکار کرتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں، میں تو اپنی روح کے جانے کی بات کر رہا ہوں، روحانیت کے سفر کی بات کر رہا ہوں، حقیقت میں کیا وہاں انبیاء موجود نہیں ہیں پورے جسم کے ساتھ؟ آپ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جسم اور روح دونوں کے ساتھ موجود نہیں ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پر جسم اور روح دونوں کے ساتھ موجود نہیں ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ سفر نہیں کیا؟ اگر جسم اور روح دونوں کے ساتھ انبیاء سفر کر رہے ہیں تو میں تو جسم کی بات نہیں کر رہا، میں تو روح کی بات کر رہا ہوں۔ روح کی سفر کا نام، ہمارے وجود کے اندر ایک قلب ہے، اور قلب کا اپنا ایک مقام ہے۔ جب قلب کا روح بیدار ہوگی تو قلب اپنے مقام تک پہنچ جائے گا، روح عالم جبروت تک پہنچے گا۔ خفی، اخفا، سر الاسرار اور انا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنا اپنا ایک عالم ہے۔ وہ جو اللہ نے عالم بنائے، وہ عالم کی سیر کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کے اندر ہر چیز مقید کر دی۔ اللہ رب العزت ہم کو مراقبہ کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اقسام مراقبہ پر بحث کریں گے، اور ایک ایک اقسام کے اوپر تشریح کریں گے کہ یہ مراقبہ جات کیسے ہیں اور اس میں کیا کیا نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔